روز محشر کے جاں گداز بود اولین پرسش نماز بود۔ میرے معزز دوستو، آج میں ایک اہم فریضے کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے میرے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرش پہ بلا کے اس فریضے کو عطا فرمایا جسے نماز کہتے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر سب سے زیادہ حکم نماز کا اللہ رب العزت نے عطا فرمایا۔ جتنی زیادہ اہمیت نماز کی ہونی چاہیے تھی، آج مسلمان اتنی ہی زیادہ اس کو اہمیت نہیں دے رہا۔ گھر کے گھر بے نمازی، باپ بے نمازی ہے تو بیٹے بے نماز ہیں، ماں بے نمازی ہے تو بیٹیاں بے نماز ہیں، خامد بے نماز ہے، بیوی بے نماز ہے، بچے بے نماز ہیں، پڑوسی بے نماز ہیں، پورا کا پورا مسلم معاشرہ بے نمازی ہے۔ اور جو نماز پڑھتے ہیں ان کو نماز کا پتہ نہیں، قرآن کے الفاظ کے تلفظ کا پتہ نہیں، سورہ فاتحہ کا تلفظ کا پتہ نہیں۔ میرے معزز دوستو، اللہ رب العزت نے نماز کے اندر اپنا قرب رکھا ہے، سجدے کے اندر اپنا قرب رکھا ہے۔ نماز اللہ رب العزت نے فرمایا بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ نماز کے اندر دلوں کا سکون ہے، چہرے کا نور ہے۔ نماز قبر کے اندر سکون کا ذریعہ ہے، قبر کے اندر آسانی کا ذریعہ ہے، قبر کے سوالوں کے اندر آسانی کا ذریعہ ہے۔ نمازی بندے کو اللہ دنیا کے اندر بھی راحت دیتا ہے، سکون دیتا ہے، رزق کے اندر برکت دیتا ہے، اولاد کے اندر برکت دیتا ہے، کاروبار کے اندر برکت دیتا ہے۔ اللہ پاک دنیا آخرت کے اندر کامیابیاں دیتا ہے۔ یہ نماز کے اللہ رب العزت نے فائدے رکھے ہیں۔ میرے معزز دوستو، آج المیہ یہ ہے کہ ہم مسلمان نماز کو چھوڑ چکے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم کاروبار کے اندر ترقی کریں، ہم رزق کے اندر ترقی کریں، جبکہ اللہ نے یہ فانی دنیا رکھی ہے۔ جب قبرستان کے اندر جانا ہے، سب چھوڑ جانا ہے، سب عہدے چھوٹ جانے، سب بہن بھائیوں نے قبرستان کی مٹی تک ساتھ جانا ہے۔ قبر کے اندر کسی دوست نے، کسی رشتہ دار نے، کسی عزیز نے، کسی بہن بھائی نے ساتھ نہیں جانا۔ قبر کے اندر یہی نماز جانی ہے۔ نماز پڑھ اس سے پہلے کہ تیری نماز پڑھی جائے۔ میرے معزز دوست، آپ نماز کی فکر کیجئے، اللہ آپ کی فکر کرے گا۔ نحن نرزقک والعاقبۃ للتقوی، اللہ فرماتے ہیں وامر اہلک بالصلاۃ واصطبر علیہا۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور اس پہ قائم رہیے۔ ہم آپ کے رزق کے اندر برکت ڈالیں گے، ہم آپ سے رزق کا سوال نہیں کریں گے، رزق تو ہم دیں گے آپ کو۔ میرے معزز دوستو، آج جتنی فکر مسلمان رزق کی کرتا ہے، اگر نماز کی فکر کر لے تو اللہ ہم سے آسمانوں سے راضی بھی ہو جائے، آسمانوں کے اندر اللہ ہمارے حق میں فیصلے بھی اتار دے۔ میرے معزز دوستو، آج مسجدیں ویران ہو چکی ہیں، آج جناب والا بازار بھر چکے ہیں، بے حیائی عام ہو چکی ہے۔ آج گھر کے اندر نماز کی اہمیت نہیں۔ آج مسلمان رمضان مبارک کے اندر صرف نماز پڑھتا ہے، غیر مسلم کہتے ہیں یار تم کیا مسلمان صرف نماز روزے کے لیے صرف رمضان کا مہینہ تم نے چوز کیا ہوا ہے، صرف رمضان کے مہینے کے اندر تم صدقات و خیرات دیتے ہو، اللہ کو مانتے ہو، 11 مہینے کے اندر وہ اللہ تمہارا نہیں ہوتا۔ آج غیر مسلم مسلمان سے یہ مذاق کر رہا ہے۔ میرے معزز دوست، آج ہمیں چاہیے آج ہم نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، کیونکہ نماز پڑھنے والا بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ بے نمازی ہے، اللہ اس کے رزق سے برکت ختم کر دیتا ہے، اللہ اس کی زندگی سے برکت ختم کر دیتا ہے، اللہ اس کی اولاد سے برکت ختم کر دیتا ہے، اللہ اس کے چہرے کا نور ختم کر دیتا ہے، اللہ اس کی زندگی سے سکون ختم کر دیتا ہے۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ جو بے نمازی ہے، وہ جب مرے گا تو ذلیل ہو کے مرے گا، پیاسا مرے گا، دنیا جہان کا پانی بھی پی لے تو اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قبر کے اندر جائے گا تو قبر کو جناب والا جہنم کی آگ سے بھر دیا جائے گا، جہنم کے انگاروں سے بھر دیا جائے گا، اور قبر کو اتنا تنگ کر دیا جائے گا کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر گھس جائیں گی، اور اس کے عذاب کو جناب والا دنیا جہان کا ہر جاندار سوائے جنوں اور انسانوں کے اس کے عذاب کو سنے گا۔ میرے معزز دوستو، آج ہم دنیا کے پیسے کی خاطر، دنیا کے جناب والا چند دنوں کے نفع کی خاطر اپنے اللہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے یہ جگیردار، یہ پیسے والے، یہ دنیا کے جناب والا لینڈ لارڈ اور جناب والا ریالوں والے اور جناب والا پونڈوں والے، یہ سب کے سب اپنے جائیداد
جائیداد پیسے یہاں پہ چھوڑ کے چلے جائیں گے. کسی نے قبر کے اندر ساتھ نہیں جانا, کسی دوست نے ساتھ نہیں جانا, کسی رشتہ دار نے ساتھ نہیں جانا, قبر کے اندر کسی عزیز نے آپ کے ساتھ نہیں لیٹنا. سب کے سب جناب والا قبر کی مٹی کے اوپر صرف ہاتھ جھاڑ کے واپس آ جائیں گے. آپ کے ساتھ اگر جانا ہے تو آپ کے نیک اعمال نے جانا ہے. آپ کے ساتھ اگر قبر کے اندر روشنی کرنی ہے تو آپ کی نماز نے کرنی ہے. آپ کی قبر کے اندر اگر روشنی کرنی ہے تو آپ کے نیک اعمال نے کرنی ہے. آپ کی قرآن کی تلاوت نے کرنی ہے. میرے معزز دوست, سب کے سب رشتہ دار آپ کی جائیداد کے چکر میں ہوں گے کہ کب دفنائیں اور کب ان کے جناب والا مال کا حساب کر کے اپنے اپنے حصے کا مال لے کے اڑ جائیں. لیکن میرے معزز دوست, یہ آپ کی نماز جو آپ کے ذمہ فرض ہوئی ہے یہ آپ نے ہی پڑھنی ہے. آپ کی جگہ کسی آپ کے دوست نے نہیں پڑھنی, کسی رشتہ دار نے نہیں پڑھنی, کسی آپ کے عزیز و اقارب نے نہیں پڑھنی. یہ فریضہ آپ کو ہی ادا کرنا ہے. قبروں والے آج اللہ سے مہلت مانگ رہے, یا اللہ واپس بھیج, ہم دوبارہ دنیا میں جا کے نماز پڑھیں, لیکن ان کو مہلت نہیں مل رہی. اگر تجھے اور مجھے مہلت ملی ہے, ہم اللہ کے سامنے جھک جائیں, 5 وقت نماز پڑھیں, اپنے بچوں کو نماز پڑھائیں. آج ماں کہتی ہے میرا بچہ پریشان ہے, اس کو تکلیف ہو ماں پریشان ہو جاتی ہے, لیکن اس سے کیا پتا جو بچہ نماز نہیں پڑھ رہا وہ ماں کے سامنے جہنم بن رہا ہے, ماں کے سامنے اپنی جہنم خرید رہا ہے. ماں کو اس کی نہیں, باپ کو اس کی فکر نہیں. اللہ سے اللہ ہم کو 5 وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے.